ناظرین محترم، آج آپ کی خدمت میں جو شخص کسی کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے اس کے انجام کو بیان کرنا ہے۔ اور یہ انسان جو کسی کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے بعض اوقات فقط اپنے دل میں اس خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور بعض اوقات یہ انسان اپنی خوشی کا اظہار اپنے الفاظ کے ذریعے کرتا ہے، اپنی زبان کے ذریعے کرتا ہے، اپنے عمل کے ذریعے کرتا ہے۔ اور ممکن ہے کہ ایک جو انسان سخی ہے، جو اچھا کام کر رہا ہے، جو نیک کام کر رہا ہے، اس کو ایک بخیل شخص یہ نصیحت کرے کہ تم اللہ کے راستے میں مال خرچ نہ کرو، اور ایک موقع ایسا آئے کہ کسی مشکل کی وجہ سے اس کے پاس مال ختم ہو جائے، یہ غریب ہو جائے۔ اب جو اس پر یہ مصیبت آئی ہے، یہ جو اس کو پریشانی ہوئی ہے، اب یہ بخیل شخص اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے تمہیں کہا نہیں تھا تم یہ سخاوت چھوڑ دو، تم نے نہیں اس کام کو چھوڑا، دیکھو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، اب تم غریب ہو گئے ہو۔ تو یہ اس کو سرزنش کر رہا ہے، اپنی خوشی کا اظہار اپنے الفاظ کے ذریعے کر رہا ہے۔ تو اسی موقع پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تظہر الشماتۃ بأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، تم اپنے کسی بھائی کی سرزنش نہ کرو اس کی مصیبت کے موقع پر، کیونکہ پروردگار تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے گا، اور تمہارے بھائی پر اور اس شخص پر کہ جس پر مصیبت آئی ہے اللہ اس پر رحم کرے گا اور اس مصیبت کو ختم کر دے گا۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حتماً اسی دنیا میں اس مصیبت میں مبتلا کرے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کا کیا سبب ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہو رہا ہے؟ تو اس کے 3 سبب ہیں۔ سب سے پہلا، وہ اس سے دشمنی کرتا ہے، یا دوسرا سبب انسان کا اپنا غصہ ہو سکتا ہے، اور تیسرا سبب انسان کا اس شخص سے حسد ہے، یہ اس انسان سے حسد کرتا ہے، اس لیے جب اس کو مصیبت میں دیکھا تو اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ تو اس کا نتیجہ اس دنیا میں یہ ہوگا کہ جو انسان کسی کی مصیبت پر خوش ہوگا وہ خود اسی دنیا میں وہ اس مصیبت میں مبتلا ہوگا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، ہم جب کسی کو مصیبت میں دیکھیں تو اس کی ہیلپ کریں، اس کی مدد کریں، تاکہ پروردگار کی رضایت کو شامل کر سکیں اور اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔